ٹائم ٹنل مشین۔ اسکول میں ایک دفعہ سائنس کے استاد اپنے ساتھ ایک مشین لے کر آئے جسے انہوں نے ٹائم ٹنل مشین کا نام دیا۔ انہوں نے 10ویں جماعت کے بچوں کو فزکس کی لیبارٹری میں جمع کر کے سب کو یہ انوکھی چیز دکھائی۔ بچے یہ مشین دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ استاد نے پھر سارے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس مشین کے ذریعے آپ 10 منٹ کے لیے ماضی یا مستقبل کے کسی دور میں کسی بھی ملک بآسانی جا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا دورانیہ جان بوجھ کر صرف 10 منٹ رکھا ہے، وہ اس لیے تاکہ اس دور میں اگر آپ میں سے کوئی کسی مسئلے سے دوچار ہو جائے تب اس کی واپسی جلدی ممکن ہو۔ بچے بڑی دلچسپی سے اپنے استاد کو سن رہے تھے۔ استاد نے مزید کہا، اب وہ بچے ہاتھ اٹھائیں جو اپنی مرضی سے اس مشین کے ذریعے کسی بھی دور میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نصف جماعت نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ باقی جماعت کو شاید استاد کی باتیں غیر حقیقی معلوم ہو رہی تھیں، اس لیے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ چند بچے آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ جن بچوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ استاد کے کہنے پر آگے بڑھے۔ ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی خواہش بتاتے ہوئے مشین کے اندر جانے لگا۔ ایک لڑکے نے استاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، میں ڈائناسور کے دور میں جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے حامی بھرتے ہوئے مشین میں لگے کی بورڈ پر 50,000 سال BC ٹائپ کیا۔ مشین کے اندر جاتے ہی وہ لڑکا اسی وقت 50,000 سال قبل مسیح کے ڈائناسور کے دور میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ دنیا میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر لوگ غاروں میں رہائش پذیر ہیں جنہوں نے کیلے کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہاڑ جیسے بڑے بڑے ڈائناسورز دیکھے۔ وہ بہت حیران تھا مگر پرجوش تھا۔ اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا مگر وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ مشین سے باہر آیا اور بڑے دلچسپ انداز میں اپنے تجربات سے دوستوں کو آگاہ کرنے لگا۔ اسی طرح ایک ادب دوست لڑکے نے 19ویں صدی کی دہلی کو دیکھنے کی خواہش کی۔ استاد نے اسے مشین میں بٹھا کر 1847 کا نمبر ٹائپ کیا۔ اس لڑکے نے مشین کے اندر جاتے ہی دیکھا کہ لال قلعہ میں بادشاہ سلامت آرام سے بیٹھے غالب و ذوق کی غزلوں سے دل بہلا رہے ہیں۔ حکیم مومن خان مومن بھی تشریف فرما ہیں۔ شہزادے اور شہزادیاں محل میں رونق لگائے یہاں وہاں جا رہی ہیں۔ ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ لڑکا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس آ کر دوستوں کے سامنے غالب کا سراپا بیان کرنے لگا۔ ایک لڑکے نے مستقبل میں جانے کی خواہش کی۔ استاد نے اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے کی بورڈ پر 2099 ٹائپ کر کے اسے مشین کے اندر بھیجا۔ لڑکے نے جدید دور کو دیکھا۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی آسائشوں کو ہر طرف عام کیا گیا تھا۔ ہر جانب صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام تھا۔ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ قریب جا کر لڑکے نے ایک پودے کو چھوا تو اسے جھٹکا لگا کیونکہ وہ سب کچھ مصنوعی تھا۔ درخت، چمن، پھول سب پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے۔ لوگ مصنوعی درختوں کے سائے میں بیٹھ کر موبائل پر مصروف تھے۔ لڑکے نے قدرتی پودوں کو بہت تلاش کیا مگر وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ اس نے پھر کھلی فضا میں جانے کا ارادہ کیا مگر ساری جگہ اونچی اونچی عمارتوں نے گھیر رکھی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر لڑکے کو گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اس نے خوف کے مارے چیخ ماری۔ مشین کے باہر انتظار کرتے ہوئے استاد نے چیخ سن کر فوراً مشین بند کر دی۔ اسی طرح وہ لڑکا مستقبل سے حال میں آ گیا۔ دوستوں کے پوچھنے پر اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے خود کو زمانہ حال میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے آلودگی اور گندگی سے بھرا اپنا شہر مستقبل کے مصنوعی شہر سے پیارا لگنے لگا۔